ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا اس کے 10ویں باب سے دھیان۔ ایک دن یسوع ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی، اور وہ بھی خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ مگر مارتا طرح طرح کی خدمت کرنے کے تردد میں تھی۔ وہ ٹھہر کر کہنے لگی کہ اے خداوند، تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اس سے کہہ کہ میری مدد کر۔ اور خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتا اے مارتا، تو بہت سی باتوں کے فکر و تردد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے۔ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے، جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ آج جو موضوع تینوں طلاقتوں میں نے چنا ہے وہ ہے میزبانی یا مہمان نوازی، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہاسپٹیلٹی۔ پہلی تلاوت میں بھی ابراہیم کے پاس مہمان آتے ہیں اور وہ انہیں قبول کر کے ان کے پاؤں دھو کر اور جلدی سے سارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آٹا گوندھ، کھانا تیار کر۔ یہ خدمت گزاری، مہمان نوازی، میزبانی کا بڑا خوبصورت ایک عمل جو آج ابراہیم کے خاندان میں نظر آ رہا ہے، مہمان نوازی۔ اور اس کے لیے میں جو سمجھتا ہوں کہ دو باتیں بڑی اہم ہیں مہمان نوازی کے لیے۔ ایک تو محبت بہت ضروری ہے، اور محبت کو ہم قبولیت کا بھی نام دے سکتے۔ دوسرا فراخ دلی، جو محبت کے ساتھ اپنے مہمانوں کو قبول کرتا ہے، سلام کرتا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ خدا کا خادم یا فرشتہ یا اس روپ میں خدا ہمارے گھر میں اترا ہے، ہم اس کی خدمت کرتے، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو یہ خدمت اور مہمان نوازی کے لیے ضروری ہے۔ اور اس لیے یہ بات میں نے کہی کہ مہمان نوازی کے لیے دو بڑی باتیں اہم ہیں۔ محبت، جسے میں نے قبولیت کے طور پر بھی کہا ہے کہ جب مہمان گھر میں آتے ہیں تو اسے خوشی سے جب قبول کیا جاتا ہے اور اس کا حال چال دریافت کیا جاتا ہے، اسے سنا جاتا ہے، اسے وقت دیا جاتا ہے، تو یہ مہمان نوازی، جو مہمان نواز ہے یا میزبان ہے، اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات میں نے فراخ دلی، جو کچھ ہے اس کے سامنے رکھا جائے۔ چائے کا وقت ہے تو چائے دی جانی چاہیے، کھانے کا وقت ہے تو کھانا دیا جانا چاہیے۔ اور یہ آج پہلی تلاوت میں یہی نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم جلدی میں کیوں یہ سب کچھ تیار کرتا ہے کہ وہ ان دو مہمانوں کو جو خادم کے گھر میں آئے ان کی خدمت کر سکے۔ خوبصورت عمل ہے۔ اور یہاں چلتے چلتے جب ہم اپنی اس راہبانہ زندگی میں، اپنی مسیحی طرز زندگی میں دیکھتے ہیں، تو جب بھی پاسبانی دورہ
کاہن رکھتا ہے کسی علاقے میں یا کسی خاندان کے پاس جب پہنچتا ہے تو خاندان بڑی فراخ دلی بڑی محبت کے ساتھ اپنے خادمین کو قبول کرتے ہیں اور بہترین سے بہترین جو ہے وہ کھانے تیار کرتے ہیں اور گھر کی صفائی کرتے ہیں. یہ ساری محبت جو ہے وہ آپ سارے خاندان اپنے خادموں کے لیے کرتے ہیں. اس کے لیے شاباش آپ کی بھرپور تالیوں میں. شاباش, خدا آپ کو بڑی برکت دے. آپ لوگ اپنے کاہنوں کو خادموں کو بڑا پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ خوشی اور خوش اسلوبی کے ساتھ قبول کرتے ہیں. خدا آپ کی اس محبت کو آپ کی اس خدمت کو پھلدار ثابت کرے. آج بھی کچھ ایسا ہی مزاج نظر آ رہا ہے انجیل مقدس میں کہ دو بہنوں نے مسیح خداوند کو اپنے گھر میں دعوت دی, اسے قبول کیا, اور دو رویے یہاں نظر آتے ہیں اور دونوں ہی اہم ہیں. دونوں ہی اہم ہیں کہ گھر میں مہمان آیا ہے, خداوند آیا ہے, اور مسیح خداوند جب ان گھر میں اترا ہے تو مریم جو ہے اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی ہے, اس کا وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سنتی ہے. تو سننے کا ایک دوسرا ایک مزاج نظر آ رہا ہے, اور یہ بھی قبولیت کی ایک علامت ہے, یہ بھی مہمان نوازی کی ایک علامت ہے, یہ ایک نشان ہے, اور یہ ایک مزاج ہے جو مریم نے اپنایا اور یسوع کے پاس بیٹھ کر اس کی سنتی. اور یہ خوبصورت عمل ہے سننے کا, کہ اگر مہمان گھر میں آیا کوئی اسے اس کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے, اسے قبول ہی نہیں ہے, یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے قبول نہیں کیا گیا. سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں یا اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ گئے ہیں اور مہمان باہر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ قبولیت نہیں. لیکن کیا کیا کہ مریم نے سب کچھ چھوڑ کر وہ یسوع کے پاس بیٹھے, یسوع کے پاس بیٹھے, اور یہ اس نے ظاہر کیا, قبولیت کو ظاہر کیا. اور مسیح خداوند اس بات کو سہراتے ہوئے کہتا ہے کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا. مریم نے اچھا حصہ چن لیا جو اس سے کبھی بھی چھینا نہ جائے گا. سننے کا, اور سننا خدا کے کلام, اور یہ پالوس رسول بار بیان, میں یہ اس آیت کو بار بار دہراتا ہوں. پالوس رسول جو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے. ان دونوں بہنوں نے یسوع کے متعلق سنا, یسوع کے متعلق جانا. ہو سکتا ہے کہ یہ لازر کے معجزہ اس کو زندہ کرنے کے بعد کا حوالہ ہو, جب وہ جان چکی ہیں کہ اسے یہ اتنے بڑے بڑے معجزات کرتا ہے, اس کو جان چکے ہیں, تو اب وہ سننے کے لیے بیٹھی ہے, اور سننے سے کیا ہوگا کہ اس کا ایمان مسیح خداوند میں قائم ہوگا. اس لیے وہ اچھا جو ہے اس حصہ مریم نے چن لیا یسوع کے ساتھ وقت گزارنے کا. قبول کیا, اس نے یسوع کو قبول کیا, دل سے قبول کیا, اور اس کی باتوں پر توجہ کرتی ہے, غور کرتی ہے, بڑے دھیان کے ساتھ سنتی ہے کہ خداوند کیا کہنا چاہتا ہے, کیا بتانا چاہتا ہے, اور وہ بڑی توجہ کے ساتھ اس کے پاس سن رہی ہے. اسے کسی چیز کی فکر نہیں, کسی چیز کی پریشانی نہیں, بلکہ پوری توجہ کے ساتھ وہ یسوع کو سنتی ہے, قبول کرتی ہے. اور یہ خوبصورت عمل جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے جو مریم کا ہے. ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبصورت جو ہے عمل وہ چل رہا ہے, لیکن زیادہ فکر و تردد میں ہے, وہ ہے مارتھا کیا کر رہی ہے, خدمت, کھانا تیار کر رہی ہے. کھانا تیار کر رہی ہے. پہلی تلاوت میں کیا مزاج, سارا کو اس نے آگے کہا کہ جلدی سے کھانا بنا, یہ کر وہ کر, اس نے کچھ نہیں کہا. وہ چپکے سے کیا کرتی ہے خدمت, وہ کھانا بناتی ہے, تیار کرتی ہے, اور ابراہیم ان کے سامنے رکھتا ہے, وہ سیر ہوتے ہیں, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اگلے سال جب ہم آئیں گے تو
تیرے یہاں بیٹا ہوگا، یہ ساری باتیں. اب اس حوالے کو اگر جب اگلی دفعہ ہم سنیں گے، اس سے آگے پڑھیں گے، تو وہاں تھوڑا سا سارا کا مزاج نظر آئے گا کہ جہاں وہ مسکراتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو ہم بوڑھے ہیں. یہ ساری باتیں ہم غور سے سنیں. تو یہ اس نے بغیر کسی شکوے گلے کے وہ کھانا تیار کرتی ہے، یہ کرواتی ہے، جو یہ ساری باتیں جو ہیں نظر آ رہی ہیں. لیکن یہاں بھی یہ بھی خدمت کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، کھانا تیار کروا رہی، دعوت بھی دی ہے. صحیح ہے، دعوت بھی ہے، جا کے اور ذرا کلام کو سنیں. ہاں دعوت بھی دی ہے، خود ہی دعوت دی ہے کہ ہمارے گھر میں آؤ. ٹھیک ہے، خداوند ہمارے گھر میں آؤ، خود دعوت دی ہے اور خود ہی کھانا بنانے کا اس نے آغاز کیا. اور کیا لکھا ہے کہ وہ بہت ساری باتوں کی فکر و تردد میں تھی. ایسے ہی لکھا اس کے نام، بہت ساری باتوں کی فکر و تردد میں تھی. یعنی کہا کہ مارتا طرح طرح کی خدمت کے تردد میں تھی. اور پھر اس نے اس کھانا بناتے ہوئے اس سے رہا نہیں گیا، انہیں شکوہ کاری دیتا، گلہ کاری دیتا. اور کیا بھی کس سے ہے؟ یسوع سے. مہمان جو ہے، مہمان ہے نا یسوع. اس نے اپنی بہن کو نہیں کہا کہ تینوں نظر نہیں آتے، میں کلی لگی ہے تو اٹھ کے آ جائے، برتن ہی تو ہے، چھیتی ہو جائے. صحیح ہے، اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کیا کہا؟ اس نے سیدھا یسوع کو کہا، اے خداوند تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا، خدمت کرنے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. یسوع سے اس نے شکوہ کیا، یسوع سے اس نے گلہ کیا، اپنی بہن کو نہیں کہا. یعنی کہ وہ اتنے فکر و تردد میں ہے، کتنی باتیں اس کے ذہن میں ہیں. چلو اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ جلدی جلدی ختم کر کے وہ بھی مریم کی طرح سننا چاہ رہی ہو یسوع کی باتوں کو، کلام کو. ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہم اس پہ ہو سکتا ہے پہ نہیں کرتے. جو ہو رہا ہے اس پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ وہ شکوہ کرتی ہے. اور پھر یسوع نے کہا، مارتھا اے مارتھا تو بہت سی باتوں کے فکر و تردد میں، بہت ساری باتوں کے فکر و تردد میں. صحیح ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کلام سننے کے لیے جب یسوع کے پاس آتے ہیں تو بہت ساری فکر و تردد لے کے. اور یسوع نے کہا بھی ہے، اے بوجھ کے تھکے اور ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اور یہی بات ہم بھولے ہوتے ہیں. صحیح، کیا فکر و تردد میں ابھی بھی جب ہم کلام سن رہے ہیں تو کتنے ذہنوں میں خیالات ہوں گے. صحیح ہے، پتہ نہیں اور تالا بھی لا کے آئے لیکن نہیں، پتہ نہیں کچن جو گیس بھی بند نے کیتا سی کہ نہیں. ہاں پتہ نہیں انہوں نے پیو گیا تے سی بڑا انتظار کیتا ہے، روٹی رکھ آئے ہیں، انہوں ٹائم جو آئے تو ٹھنڈی ہو جائے گی. ابھی بھی یہاں بیٹھے انہی خیالوں میں گم ہوں گے. کیا خیال؟ انہی خیالوں میں گم ہوں گے. صحیح، یہی فکر و تردد ہے نا. بہت ساری چیزیں اس کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہے پری آکوپائڈ. نو پری آکوپائڈ، ذہن میں چیزیں اٹھا کے گھوم رہے ہیں. صحیح، یعنی کہ جس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ نظر انداز ہو رہا ہے. ہم فکر و تردد میں رہتے ہیں. اور سب سے زیادہ فکر و تردد کس چیز کی ہوتی ہے؟ یا تو ماضی میں جو ہو چکا ہے اس میں پریشان ہے، یا مستقبل میں جو ہونے کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا پتہ نہیں، لیکن اس میں ہم جھگڑے رہتے ہیں. اور جو موجودہ ہے اب بھی جو وقت ہمیں خدا نے دیا ہے اس پہ غور ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ماضی میں گم رہتے ہیں یا مستقبل میں گم رہتے ہیں. موجودہ جو ہے اس کو ہم کھو دیتے ہیں. صحیح، خدا کے کلام کو سنا. اچھا جو ہے وہ خدا کے کلام کو بے فکر و تردد کی بات کر رہے ہیں. مارتا تو ایک مثال ہے ہمارے لیے، ایک نمونہ ہے ہمارے لیے. خدمت لفظ استعمال ہوا ہے، وہ خدمت اس کو ہم جھٹلاتے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ بہت ساری باتوں کی فکر و تردد میں ہے.
کہ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. تو فکر و تردد میں ہم گم رہتے ہیں، فکر و تردد. لیکن وہ یسوع کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پاتے. وہ یسوع کی وہاں ان کے گھر میں جو موجودگی ہے، اس کے ذریعے سے جو ان کے گھر میں سلامتی آئی ہے، جو اس کی وجہ سے ان کے گھر میں نجات آئی ہے، جو اس کے وسیلہ سے ان کے گھر میں فضائل اور برکات آئی ہیں، یسوع کی صورت میں جو نجات آئی ہے، وہ اس پر فوکس اور توجہ ہی نہیں کر پاتی، اور وہ بہت ساری باتوں کی فکر و تردد میں رہتی ہے. اس لیے یسوع نے کہا، اے مارتا تو بہت ساری باتوں کی فکر و تردد میں ہے. اور یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں. ہم بھی دنیا کی اتنی فکر و تردد میں گم ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، محسوس ہی نہیں کرتے، اور یہ جان ہی نہیں پاتے کہ یسوع ہر لمحہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے کاروبار میں بھی اس کی موجودگی ہے، اس کے فضائل ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ اتنی فکر و تردد میں، ہم دنیا کی اتنی فکر و تردد میں گم رہتے ہیں. یسوع کی موجودگی کو، یسوع کے پیار کو، یسوع کی جو قربانی ہے، یسوع کا جو بدن اور خون ہماری نجات کا وسیلہ ہے، ہم اسے ہی نہیں قبول کر پاتے. کیا بہانہ ہوگا، فادر جی چھٹی نہیں ملتی سانو. کیا یہی نا، چھٹی نہیں ملتی. تو وہ ایسے اعتماد کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ جنہیں میں لگتا ہے بیلجیم جو آیا مشنری، صحیح ہے کیا؟ میں بھی تو پاکستانی ہوں نا، میں بھی تو پاکستانی ہوں نا، تو پاکستان میں رہتا ہوں. تو پاکستان کی کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا جو آرگنائزیشن نہیں ہے جو 12 مہینے کام کروائے اور 2400 گھنٹے. کوئی ہے ایسا جو 12 مہینے کام کرے اور 24 گھنٹے سروس کرے؟ کوئی ہے ادھر؟ یار ہاتھ کھڑا کرو، میں نہیں سو رہا ہے. نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، اور ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے، اس کا مطلب نہیں ہے تو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ چھٹی تو ملتی ہے، تو چھٹی گزارنی کیسی ہے؟ سو کے. صحیح. تو اگر بیوی نے کہہ دیا یا ماں نے یا ابو نے کہہ دیا چل یار چلسی چلے جا، اور بس کرو ایک تو چھٹی ملتی ہوں جی بھی تاری بس یہ گلا نہیں نا. صحیح ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ادھر نہیں ہوتا ہوگا، چلو خدا کا شکر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ضرور ہے. تو یہ کیسا بہانہ ہے؟ کیا یہ یسوع کو پیار کرنے کی؟ تو فکر و تردد میں بہت ساری فکر و تردد. ان فکروں سے نکلنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. بہت محنت بھی کرتے ہوں گے لوگ، شاباش کرتے بھی ہیں، لیکن کبھی سوچا کتنا کام کرنے کے باوجود، میں نے تھوڑے دن پہلے یہ بھی بیان کیا تھا کہ پہلے ایک شخص کام کرتا تھا اور 10 لوگ گھر بیٹھ کے کھاتے تھے. ایسے ہی ہے نا یار؟ بولو تو صحیح. چلو میں زیادہ پرانی گل کریں، میں اپنی عمر کی گل کروں کیونکہ سارے جوان ہو. صحیح. تو ایک خاندان میرے دور میں، آج سے کوئی 50 سال پیچھے، 100 سال پیچھے جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. صحیح، کیونکہ سارے جوان ہو. صحیح. تو اس وقت ایک شخص کمائی کرتا تھا اور 10 کھانے والے ہوتے تھے، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. سچ ہے کہ نہیں جی؟ ایک ہی کمانے والا اور 10-12 کھانے والے. اب 10 کمانے والے ہیں اور 10 کھانے والے ہیں، پھر بھی پوری نہیں. سچ ہے کہ نہیں؟ یہ تو کیوں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ وہ جو ایک کمانے والا ہوتا تھا اس کے پیچھے 10 دعا کرنے والے تھے کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کے وسیلہ سے ہمارے گھر کا کھانا پینا اور چولہا جل رہا ہے. اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، چرچ آتے تھے اور شکر گزاری تھی اور مل بانٹ کر کھانے پینے والے تھے.
ان میں فکر و تردد نہیں تھی، صرف شکر گزاری، کیونکہ ان کے گھر میں کس کی موجودگی تھی؟ خدا کی، خداوند یسوع مسیح کی. اور جس گھر میں، جس خاندان میں یسوع موجود ہے، اس گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی ہو ہی نہیں سکتی. ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں فکر و تردد سے نکلنے کی ضرورت ہے، یسوع کو اپنے گھر میں اتارنے کی ضرورت ہے. تب کام بھی کرتے تھے اور چرچ بھی باقاعدگی کے ساتھ پہنچتے تھے. اب کام کرتے ہیں لیکن یسوع کو وقت نہیں دیتے، یسوع کو اپنے گھر میں نہیں اتارتے، یسوع کو اپنے دلوں میں نہیں اتارتے، یسوع کو اپنی روحوں میں نہیں اترنے دیتے. تو فضائل اور برکات کہاں سے حاصل ہوں؟ کیونکہ ہم بہت سارے فکر و تردد میں ہیں. جیسے آج مار تھا، بہت سارے فکر و تردد میں. مسیح میرے عزیزو، یہ آج دو مزاج، دو رویے بہت اہم ہے کہ خدا کے کلام کو سننا اور اس کو عمل میں لانے کے لیے خدمت کرنا. اور خدمت بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی گلے کے، بغیر کڑکڑانے کے. جس محبت میں، جس خدمت میں کڑکڑانا ہے، صحیح شکوہ گلا ہے یا جتانا ہے، تو وہ محبت نہیں ہو سکتی، وہ کبھی خدمت نہیں ہو سکتی. خدمت ہوتی ہے بے لوث، محبت بھی ہوتی ہے بے لوث. کرتے جاؤ تب جا کر خدا کے فضائل جو ہے وہ ہم پر نازل ہوتے ہیں. دونوں بہت ضروری ہے. تو سننا بہت ضروری ہے. تو ذرا تھوڑا سا ہم اپنے مزاج کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں. ہماری عبادت کا وقت جو ہے 10:30 ہے، تو لوگ کوشش کریں گے پہلی تلاوت بھی گزر ہی جاوے تو چل رہا ہے، زیادہ لوگ ہیں، دوسری بھی ہو ہی جاوے تو چل رہا ہے. ایسے کیا خیال ہے؟ تیسری بھی ہو جاوے تو چنگا، مطلب کو فاضلہ کلام ہی گزرے چاہیے، جا کے بہ جا کے پاک شاہ کو لے کے تے واپس آئے. کیا خیال؟ تو یہ کیا یہ اچھا حصہ چنا ہے ہم نے؟ ہر کس نے، جیسے مریم نے چنا نا، سننا کلام، یسوع کو سننا. اور یہ کلام جو ہے، یہ انجیل مقدس، یہ کلام ہم نے پڑھا ہے، یہ تلاوتیں، یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، یسوع کے منہ کی باتیں ہیں. اور جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اچھا حصہ چن لیتے ہیں. تو اس لیے پاتماس میں شامل، ہمیں داخلے کے گیت میں شامل ہو کے شروع کرنا چاہیے. داخلے کے گیت سے پاتماس کا آغاز ہوتا ہے. تو کلام کو سننا چاہیے، توجہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. کتنا شوق ہے، کتنا ہم پیشن رکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. تو جب سنیں گے نہیں تو ایمان میں بڑھیں گے نہیں، اور ایمان میں نہیں بڑھیں گے تو ہم خدمت گزاری، مہمان نوازی اور میزبانی جیسے جذبے سے بھی سرشار نہیں ہوں گے، فراخ دل بھی نہیں ہوں گے، اور خدا کی مرضی کے مطابق بھی نہیں چل سکیں گے جب تک ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں. تو سننے کے لیے وقت پر جو ہے ہمیں آنے کی ضرورت ہے، گرجا گھر میں آنے کی ضرورت ہے. جب ہم کلام کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور پھر جا کر ہم یسوع کی مرضی پر چل پائیں گے. یہ خوبصورت جو پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے کہ خدا کے کلام کو ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا اور خدمت بغیر کسی شکوے گلے کے کرنا، یہ پیغام ہے. اچھا حصہ ہمیں بھی چننے کی ضرورت ہے. دور حاضرہ میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، اور ان کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. تب جا کر ہم ایک اچھی کلیسیا بن پائیں گے، اور یسوع کی مرضی کے مطابق جو چلنے والے لوگ ہیں وہ بن پائیں گے. یسوع کی موجودگی کو محسوس کرنے والے لوگ بن پائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں اور پڑھیں بھی، سنیں بھی اور پڑھیں بھی. جب ہم پڑھیں گے تو تب جا کر خدا کے کلام پر عمل کرنے والے بھی ہم بنیں گے. یہ آج آپ کے لیے اور میرے لیے پیغام ہے کہ آئیں ہم ان ساری قدروں کو اپنائیں اور اپنی خاندانی زندگی کو بہتر بنائیں. پھر کلیسیا میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں.
جو ہر لمحہ ہمارے گھروں میں ہمارے دلوں میں اترنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑی محبت بڑی فراخ دلی کے ساتھ جو ہے یسوع کو اپنے گھروں میں اپنے دلوں میں دعوت دیں۔